سفید پتھر۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان عرفات تو نہ جانے کہاں کس اوٹ میں گم تھا۔ اس میں لگے ہوئے خیمے بھی پتہ نہیں کس مچان میں دبکے ہوئے تھے۔ کدھر جاؤں؟ میں نے سوچا۔ کہیں جانے کی کوئی جگہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ رہ رہ کر میری نگاہ جبل الرحمت پر گڑے ہوئے سفید پتھر کی طرف اٹھ جاتی۔ یہ سفید پتھر دراصل پتھر کی تراشی ہوئی سل تھا جو قد آدم سے بھی اونچی تھی اور اس پر چونے کی دبیز تہ چڑھی تھی۔ اس میلی میلی پہاڑی پر وہ سفید پتھر یوں چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان سورج چمک رہا ہو۔ رہ رہ کر میری نگاہ اس سفید پتھر پر مرکوز ہو جاتی۔ جی چاہتا کہ جا کر دیکھوں کہ یہ سفید پتھر کیا چیز ہے۔ نہیں، میں اپنے آپ کو سمجھاتا، میں تو میدان عرفات میں حاضری دینے آیا ہوں، میں ادھر کیوں جاؤں؟ میں نے سفید پتھر کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دفتن میرے سامنے میدان کی طرف وہی سفید پتھر ابھر آیا۔ میں نے اپنا منہ خیموں کی طرف موڑ لیا۔ ارے وہاں بھی وہی سفید پتھر موجود تھا۔ پھر تو وہ سفید پتھر سارے منظر پر چھا گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ جس کی حاضری دینے کے لیے میں میدان عرفات میں آیا تھا وہ اس پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میں جبل الرحمت کی طرف بھاگا، دوڑتا پھلانگتا، بھیڑ کو کاٹتا ہوا، لوگوں کو دھکے دیتا ہوا میں سفید پتھر کے پاس پہنچا۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ایک زائر سے پوچھا، یہ سفید پتھر کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، حیرت سے میرے احرام کی بھی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکوک چھلک رہے تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر نیم حیرت اور نیم غصے سے گویا ہوا، ارے وہ چلایا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سفید پتھر اس مقام کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آخری خطبہ پڑھا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دفتن بھیڑ معدوم ہو گئی، پہاڑی پر کوئی متنفس نہ رہا۔ میں نے دیکھا خیموں کا شہر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس سفید پتھر کے پاس میں اکیلا کھڑا تھا۔ پھر سفید پتھر سے ایک کنکر اڑا اور نہ جانے میرے کہاں لگا۔ تڑاخ کی آواز آئی، میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرا چہرہ گویا ٹوٹ کر مسخ ہو گیا اور میں دھائیں دھائیں کر کے رونے لگا۔ نہ جانے کب تک میں وہاں روتا رہا۔ پھر دفتن میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد بھیڑ لگ گئی ہے، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میں وہاں سے بھاگا اور سفید پتھر سے دور ایک غار نما کھڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں تنہائی تھی۔ شرمندگی شرمساری محسوس کیے بغیر میں رو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہاں بیٹھ کر میں کتنی دیر رک رک کے روتا رہا۔ دفتن مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے کچھ دور لوگوں کا ایک جمگھٹا لگ گیا ہے۔ درمیان میں کوئی مولانا قسم کا آدمی واز فرما رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، لیکن ان سب کی نگاہیں سفید پتھر پر مرکوز تھی۔ کوئی واز نہیں سن رہا تھا۔ پھر پہاڑی کے پچھواڑے سے ایک معزز آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، انداز میں بڑا وقار تھا۔ موڑ موڑ کر دفتن اس کی نگاہ سفید پتھر پر پڑی۔ اس کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وقار کی ملمہ اتر گئی، سنجیدگی پاش پاش ہو گئی اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پھر یکلخت اسے احساس ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر بڑی محنت سے پھر سے چہرے پر ضبط بھری سنجیدگی پیدا کی، بڑے وقار سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا۔ پھر اس کا ضبط پارا پارا ہو گیا اور وہ دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ باوقار زائر کے جانے کے بعد ایک اور شخص پہاڑی کے پچھواڑے سے لبیک کے نعرے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔